نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہیں کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہم میں سے کسی کو حاکم بنایا ہے اور کسی کو محکوم بنایا ہے تو محکوم یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ اے اللہ تو نے اسے تو حاکم بنا دیا، مجھے محکوم کیوں بنایا؟ اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت ہے اس کے اندر، اور جیسا اللہ نے جس کو بنایا ہے اسی میں اس کا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اس طرح زندگی گزاریں کہ انہیں کوئی الجھن اور پریشانی نہ ہو، آسانی سے ان کے مسائل چاہے گھریلو ہوں، چاہے ملکی ہوں، چاہے مذہبی ہوں، آسانی سے پورے ہوتے رہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو آدمی سفر میں نکلیں تو انہیں یہ چاہیے کہ اپنے میں سے ایک کو اپنا حاکم مقرر کر لیں کہ بھائی جو تم کہو گے اس سفر میں وہ کیا جائے گا، اور دو سے زیادہ ہوں تو بدرجہ اولا اپنا حاکم مقرر کر لیں۔ اس میں خرچ میں بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی کو خرچ کا ذمہ دار بنا دیا تو دونوں پہ اس کا اثر آ رہا ہے۔ اگر کبھی یہ خرچ کرتا کبھی وہ خرچ کرتا ہے، نہیں میں کر دوں گا، جیسے کہتے ہیں لوگ تعلق میں شرما حضوری کو، یا پھر کچھ سخاوت نفس رکھتے ہیں اپنے اندر تو وہ ہر جگہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خرچ کر دیں، وہ چاہتا ہے ہم خرچ کر دیں، تو کسی کے کم خرچ ہو جائیں گے، کسی کے بڑھتی خرچ ہو جائیں گے۔ اور جب ایک کو بڑا بنا لیں گے بھائی یہاں سے وہاں تک کا خرچ تم کرتے رہو، چاہے پہلے رکھ لو اپنے پاس، بعد میں حساب ہو جائے گا، یا اگر تمہاری جیب میں ہے تو خرچ کرتے رہو، حساب بعد میں ہو جائے گا، دونوں پہ برابر برابر پڑ جائے گا۔ ٹکٹ ہے تو برابر ہو جائے گا، کھانا پینا ہے تو برابر ہو جائے گا، کہیں چائے وغیرہ پی تو برابر ہو جائے گی، کتنا آسان ہو جائے گا معاملہ۔ تو حاکم بنانے میں محکوم یہ نہ سمجھے کہ مجھے حقیر کر دیا گیا، مجھے نیچا کر دیا گیا، ارے اس میں تیرے لیے کوئی آسانی رکھی ہے اللہ نے، یوں کسی ایک کو حاکم بنایا ہے، کسی کو محکوم بنایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار ہو جاؤ تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا پھر اس کی تفصیل میں کہ بادشاہ اپنے پورے ملک کا ذمہ دار ہے، کسی ادارے کا بڑا اپنے ادارے کا ذمہ دار ہے، اور گھر کے اندر جو مرد ہے وہ اپنے بچوں اور عورت کا ذمہ دار ہے۔ اب گھر میں جب چند افراد ایک جگہ جمع ہیں تو ظاہر ہے اگر اپنی اپنی چلائیں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ کسی ایک کو تو اپنا بڑا ماننا ہی پڑے گا وہاں پر۔ اب بڑا بچوں کو نہیں مان سکتے، بچے تو بچے ہیں، تو گھر میں دو ہی ہیں، یا تو ماں ہے یا باپ۔ اب یا تو ماں کو حاکم مان لو اور بڑا مان لو، یا باپ کو حاکم مان لو۔ تو دونوں میں زیادہ سمجھدار کون ہے، تجربہ کار کون ہے؟ دنیا میں ہمت اور طاقت سے محنت اور مزدوری کرنے والا، یا کاروبار کرنے والا، یا فیکٹریاں چلانے والا، یہ کون ہوتا ہے؟ زیادہ تر مرد ہوتے ہیں۔ وہ اچھے برے گرم ٹھنڈے سے واقف ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انتظام کیسے سنبھالا جاتا ہے، نظام کیسے چلایا جاتا ہے۔ تو ان تمام امور کی طرف نظر کرتے ہوئے ہم اور آپ بھی اگر صحیح عقل سے فیصلہ کریں گے تو عقل کا تقاضا یہی ہوگا کہ گھر میں مرد اور عورت دونوں کے درمیان
اگر یہ غور و فکر کی صورت پیش آ جائے کہ دونوں میں سے کس کو حاکم بنایا جائے، کس کو بڑا مانا جائے، تو مرد کو ہی بڑا مانا جائے گا، اسے ہی حاکم بنایا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اور حاکم اگر سمجھدار ہوتا ہے، نیک نیت ہوتا ہے، اپنی رعایا کا ہمدرد ہوتا ہے، تو وہ رعایا کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور بہت سارے وہ کام جو رعایا اپنی مرضی پر چل کر اپنے لیے نقصان کر سکتی تھی، وہ حاکم ان کو نقصانوں سے بچا لیتا ہے کہ بھائی ایسے کرو گے تو پورا ملک برباد ہو جائے گا، ایسے ہم کریں گے سب اپنی اپنی مرضی سے تو اس چیز کا خطرہ ہے، اس چیز کا خطرہ ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر رعایا کو اس کی مرضی پر چلنے دیا جائے تو بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو پریشانی میں آ کر اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، مگر حاکم اللہ نے اسی لیے رکھے ہیں کہ وہ ایسا نظام لے کر چلتے ہیں کہ تاکہ سب کے درمیان برابری اور بیلنس قائم رہے۔ تو حاکم ہماری حکومت کو سنبھالنے والے اپنے ملک کے نظام کو اور اس کے بیلنس کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے مردوں کو حاکم بنایا ہے تاکہ وہ سب کے اچھے برے کو دیکھ بھال کرتے ہوئے، بیوی کو بھی اگر کوئی غلط بات دیکھیں اسے سمجھاتے ہوئے، بچوں میں کوئی غلط بات دیکھیں انہیں سمجھاتے ہوئے، اچھائی دیکھیں تو اسے اور اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دلاتے ہوئے، اس طرح جو مرد کر سکتے ہیں وہ عام طور سے عورت نہیں کر سکتی۔ اتفاق سے کوئی ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں میں کوئی سمجھدار ایسی ہوتی ہے کہ بہت سے مردوں سے بہتر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے علم ہے اس کے مطابق میں یہ جانتا ہوں کہ مرد تو بے شمار کامل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں بس مجھے دو ہی کا پتہ ہے کہ دو کامل ہوئی ہیں۔ ایک حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور ایک حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں۔ فرمایا یہ دونوں کامل ہوئی ہیں، اور ان دونوں کی تعریف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کمال اللہ نے جو رکھا ہے، ترقی اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط پر اور اس کا نظام کے اوپر کنٹرولر جو بنایا ہے اللہ نے، وہ زیادہ تر مردوں کو بنایا ہے، اگرچہ عورتیں بھی بعض مجبوری میں، گھر میں مرد نہیں ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا خدا نخواستہ، تو وہ مجبوراً انہیں گھر کا نظام سنبھالنا پڑتا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کے گھر کا بھی چل جاتا ہے۔ تو اتفاق سے نہیں، عام طور سے جو اللہ نے نظام بنایا وہ اس لیے بنایا۔ اسی لیے وہ حدیثیں جو بیوی کے لیے ایک شوہر کی عظمت اور شان ان کے سامنے ظاہر کرتی ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ تاکہ وہ انہیں اپنا حاکم اور اپنا بڑا سمجھتی رہیں اور گھر کا منتظم انہیں جانتی رہیں۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کام سے عراق جانا پڑا، تو عراق میں جو ایک صوبہ ہے کوفہ کا، کوفے میں ایک شہر ہے ہیرا۔ جب ہیرا میں گیا تو وہاں کے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا کہ جو ان کا بڑا حاکم ہے، سردار ہے، سب لوگ صبح کو جا کر یا جب بھی اس سے ملاقات کرتے ہیں وہ سامنے آتا ہے تو اس کو سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ اسے مرزبان کہتے ہیں فارسی زبان میں، کہ اپنے مرزبان کو وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو میں دل میں سوچنے لگا کہ یار یہ مرزبان کیا ہے، کیا معمولی حاکم ہے؟ ارے ہم تو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کے رسول کی شان ہوگی وہ اس کی شان تھوڑی ہو سکتی ہے۔ جب لوگ اسے سجدہ کر رہے ہیں پھر تو ہمارے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے سامنے سجدہ کریں۔ کہا یہ خیال لے کے ہم مدینے واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے ایسے لوگوں کو سجدے ہو رہے ہیں اور آپ کی شان تو بہت افضل و اعلیٰ ہے، پھر ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تم جب ہماری قبر کے پاس سے گزرا کرو گے تو وہاں بھی سجدے کیا کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ وہاں نہیں کریں گے۔ فرمایا پھر ظاہری حیات میں بھی مت کرو۔ فرمایا سجدہ صرف خالق کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ مخلوق کا ادب و احترام کر سکتے ہو، فرمایا ہم تمہارے بھائی ہیں، اپنے بھائی ہونے کے ناطے ہماری عزت و احترام کر سکتے ہو۔ یہ حضور کی تواضع ہے۔ بڑا چھوٹے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن چھوٹا بڑے سے نہیں کہے گا تم میرے بھائی ہو، وہ تو اس کا ادب سے ہی نام لے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا
تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس وجہ سے کہ اللہ نے شوہر کا بیوی پہ بہت بڑا حق رکھا ہے، اور اس حق کو بہت ساری حدیثوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بھی فرمایا۔ لیکن اس سے عورتیں یہ نہ کہیں کہ سارے حقوق مردوں کے رکھ دیے ہمارے اوپر، ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ حدیث پاک میں سب کے اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے حقوق بیان کر دیے گئے۔ حضرت حکیم ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ عورتوں کے مردوں پر کیا حقوق ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر یہ حق ہے کہ جب خود کھائیں تو ان کو بھی کھلائیں، جب خود پہنیں تو ان کو بھی پہنائیں، اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کی ذمہ داریوں کا لحاظ رکھیں۔ فرمایا یہ بیویوں کا شوہروں کے اوپر حق ہے۔ تو ہر ایک کا کچھ نہ کچھ اللہ نے حق رکھا، یہ نہیں ہے کہ ناحق ہے وہ۔ اور فرمایا یہ بھی حق ہے کہ کبھی اپنی بیوی کو مارے پیٹے نہیں، اور زیادہ ہی مجبوری ہو سمجھانا ہو راہ راست پر ادب سکھانے کے لیے تو فرمایا چہرے پہ کبھی نہ ماریں اس کے، اگر جسم وغیرہ کے کہیں مار بھی دیا چاٹ واٹ ہلکے سے، اور فرمایا کوئی بھی شخص اپنی بیویوں کو ایسے نہ مارے جیسے جانوروں کو مارتا ہے یا کوئی آقا اپنے غلام کو مارتا ہے۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ بہتر ہیں، اور سب سے اچھے اخلاق وہ ہیں جو نرم اخلاق کے ساتھ اپنی بیویوں سے پیش آتے ہیں۔ تو یہ شوہروں کے اوپر حق رکھتے ہیں کہ نرم اخلاق سے ان سے پیش آئیں، ان کی ہمدردی کا خیال رکھیں، ان کی دل جوئی زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک طرف ان کی کوئی کمی دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں وہ گھر کے اندر ذمہ داریاں کون کون سی سنبھال رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، گھر کی صفائی کر رہی ہیں، برتن مانج رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، تو وہ بھی اپنی نظر میں رکھیں کہ بھائی ایک طرف اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے تو دسیوں کام کی باتیں بھی تو وہ کر رہی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی یہ عورت پسلی سے بنی ہے، اس کے بارے میں مجھ سے خوب وصیت حاصل کر لو کہ کبھی اسے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اگر سیدھا کرو گے تو پھر ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ پھر جدائی ہو جائے گی تمہارے درمیان۔ فرمایا اگر اس کی ایک بات کوئی پسند نہیں آئے گی دوسری پسند آ جائے گی، لیکن اس کی کسی بات پر اتنے ناراض مت ہو کہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہونے کی ٹھان لو۔ یہ دیکھو کہ کوئی کام اگر غلط ہو رہا ہے تو کوئی اچھا بھی ہو رہا ہے۔ اللہ نے جب انسان بنایا ہے تو فرشتہ تو ہے نہیں جو غلطی نہیں کرے گا، کبھی نہ کبھی غلطی تو ہوگی۔ تو یہ تمام اس طرح کی باتیں، مردوں کے عورتوں پر حقوق، عورتوں کے مردوں پر حقوق، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت میں تشریف فرما تھے، اس میں بہت سے مہاجرین اور انصار بھی موجود تھے۔ ایک اونٹ آیا اور اپنے پاؤں موڑ کر حضور کے سامنے بیٹھا اور اپنا سر ایسے رکھ دیا زمین پر جیسے سجدہ کر رہا ہے حضور کو۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ ہم نے درختوں کو دیکھا وہ جھک جاتے ہیں آپ کو دیکھ کر، جانوروں کو دیکھا وہ جھک جاتے ہیں، تو ہم بھی جھک جایا کریں آپ کے سامنے؟ فرمایا نہ، اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدے کا خدا کے علاوہ تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص کسی کا کتنا بھی ادب و احترام کرے لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو ادب و احترام اپنی جگہ ہے۔ چاہے ہم مزارات پہ حاضری دیں، چاہے کسی بزرگ کے ظاہری حیات میں اس کے دربار میں حاضری دیں، کوشش یہی کریں کہ سجدے کی صورت نہ بنائیں وہاں پر۔ باقی جو ادب و احترام ہو سکتا ہے، ادب و احترام میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق پہچان کر صحیح طریقے سے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں تجھے پسند ہیں، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، تیرے مقبول اور پسندیدہ بندوں نے جو اختیار کی ہیں وہی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، وہی ہماری پسند بنا۔ جو تجھے ناپسند ہیں، تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہیں، تیرے مقبول بندوں نے ناپسند کی ہیں اور ان سے بچے ہیں، مولا ہمیں بھی ناپسندیدگی ان کے متعلق عطا فرما اور ان برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔
سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو روزگار اور کاروبار رکھتے ہیں، آمدنی کے ذرائع رکھتے ہیں، ان میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، اپنی رضامندی کا طالب بنا، اپنے محبوب کی خوشنودی کا طالب بنا، آخرت کی کامیابی کی طرف ہمیں متوجہ فرما، دنیا کی ہوس، دنیا کا لالچ، دنیا کی فکریں، دنیا والوں کا ڈر خوف ہمارے دل سے دور فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، آمین بجاہ النبی الکریم۔